گورنمنٹ نے کمیشن بنائی ہے اس کا ہمیں کوئی فیوچر نظر نہیں آتا. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ادارے جو ہیں جن کو ہم جمہوری ادارے کہتے ہیں یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے, یہ گارنٹی کرتے ہیں لوگوں کو ان کی بنیادی حقوق دینا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, ویلکم ٹو ان سیشن. میں ہوں آسما چودھری. سید سلیم شہزاد کی ہم بات کرتے ہیں اور صحافتی برادری میں, پاکستانی صحافت میں وہ ایک مثال کے طور پر ابھرے ہیں, ایک مثال بن چکے ہیں اس وقت. وہ لوگ, ان کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو ہمارے جو سوسائٹی ہے اس کا ظلم و ستم آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں, لیکن آج یہی صحافتی برادری انصاف کی طلبگار ہے اقتدار کے ایوانوں سے اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے. اسی سلسلے میں صحافتی برادری نے ایک احتجاجی دھرنا بھی دیا پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے, جس پہ حکومت نے ایک کمیشن بنانے کا اعلان بھی کیا ہے, اور اس کمیشن کے حوالے سے آج سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی استدعا کی گئی ہے کہ یہ کمیشن کو کام کرنے کی اجازت دی جائے. اور تمام تر اس وقت نظریں ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہیں اور تمام صحافتی برادری یہ امید کرتی ہے کہ ان کو انصاف اس سلسلے میں ملے گا. لیکن دوسری جانب آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک پریس ریلیز بھی آئی اور اس میں ان تمام تر جو کہا گیا, اشارے کیے جا رہے ہیں کہ پاکستانی ایجنسیز جو ہیں سلیم شہزاد کے قتل میں ملوث ہیں, اس پہ بھی کہا گیا کہ ایسی کوئی پاکستان کی ایجنسی اس میں ملوث نہیں ہے, اور انہوں نے بھی اس کمیشن کا خیر مقدم کیا ہے. لیکن ہم دیکھیں گے یہ ضرور کہ کیا یہ کمیشن آزادانہ طور پر کام کرے گا یا نہیں کرے گا, اپنی سفارشات اگر دے گا یا اس کمیشن کی جو رپورٹس ہوں گی ان پر عمل درآمد ہوگا یا نہیں ہوگا, اور جو اس میں ذمہ داروں کا تعین کیا جائے گا کیا ان کو قرار واقعی سزا مل پائے گی یا نہیں مل پائے گی. کیونکہ اس وقت تمام تر امیدیں جس طریقے سے ہم کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہیں, اور گورنمنٹ بھی وہ کہہ رہی ہے کہ اس کمیشن کے حوالے سے وہ تعاون بھی کرے گی. لیکن ہم نے دیکھا جس طرح سے جسٹس ثاقب نثار کی تقرری اس کمیشن میں کی گئی, کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان سے مشاورت نہیں کی گئی. دوسری جانب پنجاب گورنمنٹ کو بھی یہ گلہ ہے کہ ان سے بھی اس سلسلے میں کوئی واضح طور پر مشاورت نہیں کی گئی. لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ کمیشن آزادانہ طور پر کام کرے گا یا نہیں کرے گا, اس کی سفارشات منظر عام پر آئیں گی یا نہیں آئیں گی, یا ماضی کی طرح جو پاکستان میں کمیشنز بنتے رہے ہیں ان پہ سیاست ہوتی رہی ہے, کیا یہ کمیشن بھی اس کی نظر تو نہیں ہوگا. کیونکہ ہم نے دیکھا ایبٹ آباد کے حوالے سے کمیشن بنانے کا اعلان کیا گیا, مہران بیس کے حوالے سے ابھی تک کوئی تحقیقات منظر عام پر نہیں آئی. لیکن ہماری امید یہی ہے کہ سید سلیم شہزاد کے حوالے سے جو کمیشن بنے گا اس کو کس طریقے سے کام کرنے کی اجازت دی جائے گی. اسی پہ بات کریں گے مختصر سے بریک کے بعد. آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اپنے معزز مہمانوں کے ساتھ. جی ناظرین, بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہوگی سید سلیم شہزاد کے حوالے سے, اور اسٹوڈیوز میں موجود اپنے معزز مہمانوں کا تعارف کراتے ہیں. ہمارے سے تشریف رکھتے ہیں ہارون الرشید صاحب, سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں, روزنامہ جنگ کے لیے کالم لکھتے ہیں. آپ کو ویلکم کہتے ہیں. آپ سے تشریف رکھتے ہیں پرویز شوکت صاحب, صدر ہیں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے, آپ کو ویلکم کہتے ہیں. آپ سے تشریف رکھتے ہیں مولا بخش چانڈیو صاحب, وفاقی وزیر ہیں قانون کے, آپ کو ویلکم کہتے ہیں. آپ سے تشریف رکھتے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب, رکن قومی اسمبلی ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے, آپ سب کو ڈسکشن میں ویلکم کہتے ہیں. ہارون صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے جو پٹیشن آج ہم سپریم کورٹ میں بھی استدعا کی گئی ہے سید سلیم شہزاد کے حوالے سے, اور کمیشن جو قائم کیا گیا, کیا یہ آزادانہ طور پر کام کر پائے گا؟ دیکھیں, اس کا انحصار تو بہت سی چیزوں پہ ہے. ہم نہیں جانتے اس معاملے میں حکومت کی نوعیت کیا ہے. آلریڈی کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو چکی ہیں, وہ میرا خیال ہے کانسیپٹ کلیئر ہونے چاہیے. پہلی بات یہ, لا اینڈ آرڈر پولیس کی ذمہ داری ہوتی ہے. اسلام آباد پولیس اس کی ذمہ دار ہے. ہم نہ کسی کو انکلوڈ کر سکتے ہیں کسی کرائم میں, نہ ایکسکلوڈ کر سکتے ہیں تفتیش کے بغیر. طرح کی تحقیقات وہ حکومت کی ذمہ داری ہے. اور حکومت اب جو میرے تک جہاں تک اطلاع پہنچی ہے, ذریعہ تو ذمہ دار ہے, وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں یہ بڑے صاحب نے کیا ہے, میں نے نہیں کیا. یہ کمیشن بڑے صاحب نے, جج کا تقرر جو ہے. تو اب یہ بھی سوال اٹھا چیف جسٹس کے ساتھ مشورے کا. لیکن بہرحال اگر سلیقے سے اس کو لے کے چلا جائے, ہر چیز کو غیر ضروری طور پہ کنٹروورشل بنانے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں پوائنٹ آؤٹ کرنا ضروری ہے وہاں پوائنٹ آؤٹ کریں, اور صحافتی برادری کا اس پہ پریشر رہے, اور بجائے اس کے کہ سلیم شہزاد کو صلاح الدین ایوبی ثابت کرنے میں آپ لوگ لگے ہوئے ہیں, جو میرے نہیں خیال کا کوئی اچھی ذمہ کی بات ہے. کہ ظلم کا واقعہ ہوا ہے, بہت بھیانک ہے, اور وہ کسی بھی شہری کے ساتھ ہو, ایک اخبار نویس تھا, خبریں دیتا تھا. اب اس میں ایک تو بہت سے لوگوں کو شبہ ہے کہ یہ انٹیلیجنس ایجنسی نے کیا. انٹیلیجنس ایجنسی والے کہتے ہیں ہمارے خلاف تو وہ لکھ کے دے چکا تھا. میں نے ایک ذمہ دار سینئر کمانڈر سے بات کی, اس نے کہا بھائی وہ ملا برادر کی اس نے خبر دی, بالکل غلط خبر تھی, ہم نے تو بلا کے کہا تھا کہ آپ کو ملا برادر سے ملا دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, جو بھی معاملہ ہے, قتل تو بہرحال بڑی ہولناک بات ہے. تفتیش کے لیے ٹھیک جگہ پہ پریشر رہنا چاہیے, واچ کرتے رہنا چاہیے سول سوسائٹی کو بھی, اخبار نویسوں کو بھی,
اور اس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. یہی طریقہ ہوتا ہے ٹھیک کام کرنے کا. اور تو آپ کو لگ رہا ہے ٹھیک ہو جائے گا اگر دباؤ رہے گا؟ وہ تو ہر حال میں رہے گا. پرویز شوکت صاحب، ایک کامیاب احتجاجی دھرنا جو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے اور آپ کی سربراہی میں ہوا، مجھے ہارون صاحب نے ایک وہ بات کی جو تھوڑی سی پنچ ہوئی کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ سید سلیم شہزاد کو صلاح الدین ایوبی بنانا چاہیں. کیا واقعی ہے اس پہ انویسٹیگیشن پہ؟ تو دیکھیں، بات ہے کہ سید سلیم شہزاد کو قتل کیا گیا. جی بالکل. نہ ہم کو صلاح الدین ایوبی بنانا چاہتے ہیں، ہم تو انصاف مانگ رہے ہیں، انصاف نہ ان کو کمانڈر بنانا چاہتے ہیں. میرا تو ان سے کوئی لنک بھی نہیں تھا، نہ مجھ سے ان کا کانٹیکٹ تھا، لیکن ہمارے ساتھیوں کا کانٹیکٹ تھا ان سے. اور ہم چاہتے ہیں کہ انصاف ہو، اور کہیں نہ کہیں تو یہ رکاوٹ پیدا ہو کہ ہم 74 لوگوں کا قربان کر چکے ہیں. تو نہ میں نے پہلے کبھی ادارے کا نام لیا، نہ آج لوں گا، کیونکہ اگر ہم یہ کہیں کہ فلاں ادارے نے مار دیا تو پھر میں نے ڈیسیژن دینا، پھر جوڈیشل کمیشن کی کیا ضرورت. ٹھیک. حکومت نے ایک جوڈیشل کمیشن قائم کیا تھا ہمارے ڈیمانڈ پہ. صدر پاکستان نے کیا، وزیر اعظم نے کیا، یا جس نے مرضی کیا، جس نے بھی کیا. ہماری ڈیمانڈ تھی کہ سپریم کورٹ کے جج کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے. حکومت نے 4 بجے فیصلہ کیا اور ہم نے اس فیصلوں کو ویلکم کیا، اور ہم نے اپنا دھرنا جو ہے کال آف بھی کیا. ہم ٹیکنیکلٹیز کو نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ ہمیں لائرز نے بتایا اور بڑے بڑے جو تھے وکلا، انہوں نے کہا کہ ہم نے کہا اگر یہ بنا دیتے ہیں تو اس نے کہا کنسلٹیشن کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. لیکن ہم چاہتے تھے کہ ایک دفعہ جوڈیشل کمیشن قائم ہو جائے. ہم نے تو انصاف مانگا تھا حکومت سے بھی، اور ہم اب انصاف مانگ رہے ہیں سپریم کورٹ سے بھی. تو امید آپ کو لگ رہی ہے کہ سپریم کورٹ پہ انصاف نہیں، بالکل. دیکھیں، چیف جسٹس صاحب نے بہت اہم فیصلے دیے ہیں اور کہیں نہ کہیں لوگوں کو انصاف مل رہا ہے. ہم بھی اس خوشی میں ہم سپریم کورٹ میں گئے کہ ایک بحران پیدا ہو گیا کہ حکومت نے ایک سپریم کورٹ کا جج مقرر کیا اور انہوں نے انکار کر دیا کہ میں چیف جسٹس کی منظوری کے بغیر وہ. تو لیکن آپ کو کچھ لگتا نہیں اس میں سیاست بھی ہو رہی ہے؟ اور پہلے دن ہی جس طریقے سے دھرنا ختم کرایا گیا ہے اور اس کے بعد نہیں. دیکھیں، میں بات کلیئر کروں، میرے بہت سے ساتھی کہتے ہیں کہ آپ کو لولی پاپ دیا گیا ہے. ایک بات نہیں، لوگ چارج ہیں سخت بہت. پاکستان فیڈرل یونین جرنلسٹ کے پلیٹ فارم پہ لوگوں کو خطرہ ہے. ہر جرنلسٹ یہ محسوس کرتا ہے کہ کہیں کل میرا نمبر نہ آ جائے. بالکل بالکل. اور لوگ کہتے ہیں کہ 15 دن بعد بھی ہم ایسا اس سے بہتر دھرنا کر دیں. بالکل کر سکتے ہیں اور اس پہ آپ بہت آگے بھی جا سکتے ہیں. چانڈیو صاحب، آپ کی گورنمنٹ نے کیا کیا؟ جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ لالی پاپ دینے کی کوشش بھی کی گئی. بہت سارے ہمارے دوست، صحافی دوست اس وقت ایسی باتیں کر رہے ہیں. مشاورت کی بات تھی، چاہے بڑے وہ سرکار نے کیا، چھوٹے سرکار نے کیا، مشاورت کیوں نہیں کی گئی سپریم کورٹ کے جج سے، چیف جسٹس آف پاکستان سے؟ اگر کوئی کسی معاملے کے لیے کوئی قانونی تقاضا ہے یا اس پہ لازمی ذمہ داری ہے پھر تو بات ہے. لیکن اگر یہ کوئی مثال ہے، پریکٹس ہے، اور اس کو چھوڑ دیا گیا تو اور بات ہے. لیکن یہ ہے استحقاق گورنمنٹ کا ہے کمیشن بنانا، اور انہوں نے بنائی ہے. اس مسئلے پہ بھی پہلے بھی بنائی، اس کو بھی دوسرے دن متنازع کیا گیا. یہاں متنازع نہیں کیا گیا لیکن ایک ایشو بن گیا جس کی جو ناصر اسلم زاہد صاحب کو بنایا گیا تھا، لیکن کمیشن کا سربراہ، اس وقت کنسلٹیشن کی گئی تھی. میں پیپلز پارٹی کے بھی کئی MNAs، کئی لوگ آپ کے ساتھ یکجہتی میں کے ساتھ، وہ تو سب شریک ہوئے. بالکل. لہٰذا یہ ہم سبوں کا مسئلہ ہے. جو بھی مہذب سوسائٹی پاکستان میں چاہتا ہے وہ اس قسم کے قدم و اقدامات کی شدید مذمت کرے گا. اور پیپلز پارٹی تو عملی طور پر چلیں، اب کہا گیا بائنڈنگ تھا یا نہیں تھا، چلیں ہم اس ڈیبیٹ میں نہیں پڑتے. آپ سمپل لیٹر لکھ کے پوچھ سکتے تھے چیف جسٹس آف پاکستان سے. ایک کمیشن بن گئی، اس کا بھی بہرحال اپنی جگہ پر ہے. لالی پاپ کی تو بات میں نہیں کر سکتا. کسی بھی قدم کو حکومت کسی بھی اندازے لیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اب سب سے بڑا ہمارے ملک میں 2 چیزیں ہیں. ایک فیشن بھی بن گیا ہے یا ضرورت بن گئی ہے، مجھے نہیں پتا. مطلب دھرنے دینا فیشن بن گیا؟ نہیں، میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، آپ ذرا میری بات کی وضاحت کریں اور اس پہ تبصرہ کریں گی تو اچھا لگے گا. اپنی بات بنا کر نہیں، میں نہیں بنا رہی. آپ نے کہا ہمارے ملک میں فیشن بن گیا. میں کہہ رہا ہوں بھی تحقیقات کے 2 طریقہ یہاں رہ گئے ہیں. ایک مروجہ قانون ہے لیکن اس پہ بے اعتمادی کی گئی ہے، وقت پر وقت اس کو متنازع بنا گیا. وہ جیسے ہارون صاحب نے کہا پولیس ہے اور ادارے ہیں.
ایک جس کو میں نے فیشن بھی کہا یا ضرورت بن گئی ہے وہ ہے عدالت کا نوٹس لینا کہ عدالت نوٹس لے, عدالت تحقیقات کرائے. چلو اس پہ بھی کوئی فضا بنائی گئی ہے اعتماد کی, تو دونوں مرحلے آ گئے ہیں. عدالت نے بھی اپنا کام شروع کیا ہوا ہے, اب اس پہ میں بول نہیں سکتا. حکومت نے بھی عمل کیا ہے, نقص ہو سکتے ہیں, نامنظوری ہو سکتی ہے, لیکن آغاز ہو گیا ہے, اس سے بہتری ہوگی. باقی صاحب آپ کو ایک اچھا آغاز لگ رہا ہے, لیکن آغاز میں نے دیکھا کہ کہا جا رہا ہے سیاست بھی ہو رہی ہے حکومت نے, اور ایک شوکت صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک بحران پیدا ہو گیا تھا سپریم کورٹ اینڈ حکومت کے درمیان, ہم نے یہ نہیں چاہا کہ ہم اس سے کھیلیں مزید اور اسی لیے ہم سپریم کورٹ میں کریں گے. تو آپ کو لگ رہا ہے اس پہ بھی سیاست ہو رہی ہے؟ میں تو بنیادی طور پر کمیشن کے خلاف ہوں. آپ یہ دیکھ لیں پچھلی 30 سال کی تاریخ دیکھ لیں کون سے کمیشن نے کیا پروڈیوس کیا. لیکن میاں صاحب تو اپنی ہر تقریر میں کہتے ہیں کہ اس چیز پہ بھی کمیشن بنا دیا جائے. میں نے آپ کو ذاتی رائے دی ہے کہ میں اس کے خلاف ہوں, اور بات یہ ہے کہ حکومت سنسیئر ہوتی اور صبح 4 بجے تک جاگ رہی تھی اور فیصلہ اس نے کیا صبح 4 بجے, تو صبح 8 بجے خط بھی لکھا جا سکتا تھا, کیونکہ ایک ٹریڈیشن اور پریکٹس ہے کہ چیف جسٹس سے پوچھ لیا جائے کہ ہم اس جج کو جو سٹنگ جج ہے ہم بنانا چاہتے ہیں, تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. تو یہ بھی جس طرح دوسرا کمیشن تھا ایبٹ آباد انسیڈنٹ والا جو آج تک متحرک نہیں ہو سکا, اس کا بھی یہی حال ہوگا. تو امید آپ کو کوئی لگ نہیں رہی ابھی جو کمیشن بنا ہوا ہے؟ کمیشن میں مجھے تو بالکل امید نظر نہیں آتی. اگر آپ کچھ حقائق چاہتے ہیں تو پارلیمنٹ کی سلیکٹ کمیٹیز کا ایک ٹریڈیشن ہے دنیا میں, اس کو استعمال کریں. ان کی اتھارٹی بھی ہوتی ہے, امپارشلٹی بھی ہوتی ہے, کریڈیبلٹی بھی ہوتی ہے, اور ٹرانسپیرنسی بھی ہوتی ہے. لیکن اس میں پنجاب گورنمنٹ کو بھی گلا ہے کہ ان کو بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا, جسے جسٹس ثاقب نثار کے حوالے سے مشاورت نہیں کی گئی, کیونکہ واقعہ منڈی بہاؤدین میں ہوا, تو کہا جا رہا ہے کہ ان سے بھی مشاورت نہیں کی گئی, ان کو بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا یہ کمیشن بناتے ہوئے. بالکل کرنا چاہیے. اور دیکھیں اصل بات جو ہارون رشید صاحب نے کی تھی کہ یہ بنیادی طور پر یہ معاملہ ایک فوجداری معاملہ ہے, کرمنل آفینس ہے, 302 کا آفینس ہے, انویسٹیگیشن پولیس نہیں کرنی ہے. اب کیا مینڈیٹ آپ کمیشن کو دے رہے ہیں یہ اب وقت بتائے گا. اسی حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں سید سلیم شہزاد کے حوالے سے, اور ایک ساٹ بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. آسما جہانگیر کہتی ہیں کچھ ایجنسیز کے حوالے سے کہ فون ریکارڈ بھی جو سلیم شہزاد کا تھا وہ بھی غائب کر دیا گیا. اس پہ بات کریں گے ہارون صاحب سے, لیکن پہلے ہم ساٹ سن لیتے ہیں. صرف ایک ہی ایجنسی ہے جس کے ہاتھ ایسی جو ریکارڈ ہے موبائلز کا وہ آتا ہے, اور ٹیکنالوجی ہے, اور جن کو کہ موبائل جو ٹیلی فون کمپنیز ہیں وہ صرف ان کے ہاتھ کرتی ہیں آن دیئر ریکویسٹ, اور وہ ISI کی ہی ایجنسی ہے اور کوئی ایجنسی نہیں ہے. جی ناظرین, آپ نے سنا آسما جہانگیر کہہ رہی ہیں کہ فون ریکارڈ جو ہے وہ غائب کر دیا گیا, وہ ISI کی ایجنسی جس نے ایسا کام کیا. کیوں ہارون صاحب ایسا ہی ہوا کیا؟ اللہ بہتر جانے, اس کا جواب تو ISI والے دے سکتے ہیں. محترمہ کی ویسے عادت ہے الزام تراشی کی, اب پتہ نہیں وہ سیریس بات ہے. جنگ گروپ آف پبلیکیشنز کو ذمہ دار قرار دے دیا تھا اپنے الیکشن کمپین کا, حالانکہ 10 گنا ان کے حق میں چھپا تھا. میں تو ان کے بیان پہ ویسے کبھی تبصرہ کرنا چاہتے ہی نہیں ہوں, لیکن ISI والوں سے پوچھیں کہ مگر کوئی معاملہ ہے. لیکن ISPR کی طرف سے ایک پریس ریلیز آئی, کیوں پرویز شوکت صاحب آپ کیا کہیں گے اس پہ, کچھ کمنٹ کریں گے؟ جی یہ اچھی بات ہے کہ ایک لوگوں میں ابہام ہے کہ جوڈیشل کمیشن شاید کوئی قوت رکوا دے. ہم چاہتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹلی شفاف طریقے سے انکوائری ہو. آسما جہانگیر صاحبہ بہت محترم ہے ہماری, اور ہمارے ساتھ بڑا ان کا تعاون ہے, اور ان کی ہمارے وکیل کی حیثیت کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ بار کی وہ پریزیڈنٹ بھی ہیں, ان کی ایک اپنی حیثیت ہے, اور وہ انسانی حقوق کے لیے بھی لڑتی رہتی ہیں. یہ خدشات پہ انہوں نے بات کی ہے, کیونکہ حمید ہارون صاحب نے ایک اپنے ڈان اخبار میں وہ بڑے وہ جو ای میل گئی تھی اس کا ذکر کیا اور کچھ نام بھی کیے. ابھی خدشات ہیں, ہم اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتے, اس لیے کہ معاملہ سب جوڈس ہے اور سپریم کورٹ میں ہم اس پہ اثر انداز نہیں ہو سکتے. کہ ہمیں چیف جسٹس صاحب سے امید ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن قائم ہوگا انشاءاللہ, اور ہم نے اسی توقع کے ساتھ اپنی پیٹیشن دائر کی ہے جو منڈے کو ہوگی اس میں, اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ جوڈیشل کمیشن, پھر کمیشن کی ذمہ داری ہے, ہم بھی ان کو درخواست بھی کریں گے, اپنا پریشر بھی ڈالیں گے کہ انڈیپینڈنٹ انکوائری کر کے بتائیں کہ کون ملوث ہے کون. اچھا ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں, دیکھیں جو بات کافی مجھے وزن لگا جو شاید خاقان عباسی صاحب نے کہا
کہ ایک راستہ ہو سکتا تھا، لیکن اب دیکھا یہ جاتا ہے وہ بڑا اچھا راستہ ہو سکتا تھا، کمیٹی نیشنل اسمبلی کی اور پولیس انویسٹیگیشن کرتی تو زیادہ تیزی سے ہو سکتا تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وارث کیا چاہتے ہیں. ایک اعتبار سے اخبار نویس ان کے وارث ہیں، تو جو اپنے آپ کو بہت سے لوگ خطرے میں محسوس کرتے ہیں، بہت سے اخبار نویس اس سے پہلے قتل ہو چکے ہیں، اور خاندان بھی ان کا اگر یہی چاہتے تھے، اگر متعلقہ پلیٹ فارم یہ چاہتا تھا تو پھر حکومت کو یہی کرنا تھا. ٹھیک ہے چانڈی صاحب، اس پہ حکومت اب مشاورت کرے گی باقاعدہ چیف جسٹس سے جو آپ لوگوں نے کمیشن تشکیل دیا تھا؟ لیکن میں پہلے عباس صاحب کی ایک بات کرنا چاہتا ہوں، بڑی اچھی بات انہوں نے کی ہے کہ پارلیمنٹ کی بنانی چاہیے کمیٹی، عدلیہ کی نہیں، کیونکہ انہیں کمیشن پہ اعتبار نہیں. ٹھیک ہے، ایسے واقعات ہوئے ہیں، ماضی میں کمیشن بنائے گئے ہیں، ان سے فیصلے لیے گئے ہیں، کورٹ میں چھوٹی چھوٹی کورٹیں خاص لوگوں کو سزائیں دینے کے لیے بنائی گئی، تو ان سے فیصلے لیے جاتے رہے حکمرانوں کی طرف سے، تو ان کی بے اعتمادی تو ٹھیک ہے. لیکن جب ہم اسمبلی میں بیٹھ کر کہتے ہیں ایبٹ آباد والے واقعے پر اور مسئلے پر، دوسرے واقعات پہ کہ بھی پارلیمنٹ سپریم ہے، اسی کمیٹیاں بنائیں، تو ریکارڈ گواہ ہے انہی دوستوں نے مطالبے کیے کہ نہیں کمیشن بنائے، پارلیمنٹ نہیں، عدلیہ. آپ بہت اچھے، میں آپ کی غیر موجودگی میں کہہ چکا ہوں کہ آپ کے آنے پہ میرے ساتھ بیٹھنے میں مجھے خوشی ہو رہی ہے. اختلاف تو ہو سکتا ہے، اچھے آپ دوست ہیں، میرے بھائی ہیں. تو جب پارلیمنٹ کی بناتے ہیں، سینٹ میں بھی میں چھوٹا مثال دے رہا ہوں تاکہ ان کو بولنے میں آسانی ہو. سینٹ کا معاملہ ہے اپوزیشن لیڈر کا، ہم کہتے ہیں وہاں طے ہونا چاہیے، کہتے نہیں کوئی ہوگا تو عدالت میں جائیں گے. تو پھر آپ پارلیمنٹ کا گریبان تو خود ان کے حوالے کرنا چاہتے ہیں عدالت کے، تو وہ سسٹم تو پورا ہو جائے گا. آپ کہیں نا غلط یا درست، پارلیمنٹ کرے. ابھی بتاتا ہوں آپ کو اس مسئلے پہ بھی ایسا ہے، کہا پارلیمنٹ کا چلے نہیں عدلیہ بنائے. میں بات یہ مانتا ہوں ہارون رشید صاحب کی کہ اگر وارث یہ کہہ دیں ہمیں اطمینان قائم ہوگا جو ہم حکومت کی طرف، ہم بھی یہ چاہیں گے نا کہ معاملہ حکومت کی طرف یا ہمارے اداروں کی طرف نہ جائے. ان حالات میں ہم اداروں کا تحفظ کریں گے. ہم ان حالات میں پوری اسمبلی میں کئی دوسروں نے تنقید کے باوجود بھی آخر میں کہا کہ نہیں اداروں کی ہمت افزائی کرنی چاہیے مضبوط. تو میں ان کی طرف نہیں جاؤں گا. اب آپ اطمینان قائم کرتے ہیں عدلیہ میں، چلے عدلیہ بھی ہماری ہے، ہمارے سے چلے ہمیں تو انصاف چاہیے عدلیہ سے چاہیے کوئی بھی کمیشن بن جائے، لیکن آپ پہ وہ تنقید کریں کہ آپ کی پارٹی کچھ کہتی ہے، اسمبلی میں کچھ بیٹھ کے کہتے ہیں، اور پھر آخری امیدیں پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی پارلیمنٹری ایک کمیشن بن جائے. میں نے پہلے کہا کہ میری یہ ذاتی رائے ہے، بالکل پارٹیوں کی رائے جو ہے وہ جو جوائنٹ سٹنگ ہوئی تو سامنے آ گئی تھی کہ سب پارٹیوں نے متفقہ طور پر کہا کہ ہم یہ کمیشن چاہتے ہیں جس کا وہاں پر تذکرہ کیا گیا. ٹھیک، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ تجربے کی بنیاد پر آپ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ تو آج تک سامنے آئی نہیں ہے، 40-45 سال ہونے لگے ہیں، تو آپ کیا اس کے بعد بہت سے کمیشن بنے، اس کے بعد او ڈی ڈی کیمپ کا کمیشن بنا، جنرل ضیاء الحق کے جہاز کا کمیشن بنا، پتہ نہیں کارگل کے کمیشن بنے، ایک لمبی تعداد ہے کمیشنز کی، کسی کی رپورٹ سامنے نہیں آئی، اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا. تو ہم کیا توقع کریں؟ پارلیمنٹ کی کمیٹیز ایک ایسا ذریعہ ہے جو ان مسائل کو جلدی حل کر سکتی ہے، اور امپارشلی اس میں گورنمنٹ بیٹھی ہوتی ہے، ہر آدمی بیٹھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس پہ وہ جلد آپ کہہ رہے ہیں کہ انصاف مل سکتا ہے، لیکن اسی پہ ہم پوچھیں گے صحافتی برادری سے، اتھارٹی ہوتی ہے، صحافتی برادری سے یہی پوچھیں گے، پرویز شوکت صاحب سے بھی، ہارون رشید صاحب سے. لیکن مطالبہ کیا گیا، سلیم شہزاد کے سارے وارث ہیں اس وقت، صحافتی برادری سارے ان کے وارث ہیں، اور سب یہی چاہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنا جائے تاکہ ان کو وہاں سے انصاف ملے. پارلیمنٹ پہ اعتبار کیوں نہیں ہے، اس پہ بات کریں گے مختصر سے بریک کے بعد. جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہو رہی ہے سید سلیم شہزاد کے حوالے سے بنائے گئے جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. پرویز شوکت صاحب پارلیمنٹری کمیٹی کا وہ بار بار ذکر کریں، پارلیمنٹ پہ اعتبار تھا یا نہیں؟ کیونکہ اگر نہ ہوتا تو پھر ہم پارلیمنٹ کے سامنے ایسا دھرنا نہ دیتے. پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے جمہوریت کے لیے بے شمار قربانیاں دی. جب یہ لوگ سیاستدان مارشل ادوار میں 38 سال ہم نے مارشل کو فیس کیا، مارشل ادوار میں روپوش ہو جاتے تھے، ملک سے باہر چلے جاتے تھے، تو اس وقت ہم نے عوام تک ان کا پیغام پہنچایا اور ہمیں کوڑے لگائے گئے جنرل ضیاء الحق کے دور میں. پارلیمنٹ پہ ہم کیوں نہیں اعتبار کریں گے؟ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے، پارلیمنٹ اگر کمیٹی بنانا چاہتی تو آج خود بنا دیتی، اور پارلیمنٹ میں اگر اتفاق ہوتا آپس میں تو ایک کمیٹی بنے گی، اس پہ کوئی جماعت اور اتفاق نہیں کر کے. ہمارے دھرنے میں آپ نے دیکھا میاں نواز شریف صاحب تشریف لائے تھے، حالانکہ ہم اس کو پولیٹیسائز نہیں ابھی کرنا چاہتے بالکل، لیکن وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ، مسلم لیگ نون کے قائد اور دوسرے اراکین پارلیمنٹ پیپلز پارٹی کے لوگ آئے
चांडिल साहब, बल्कि हमने कहा था हम अपना प्लेटफॉर्म किसी को सियासी तकरीरों के लिए नहीं मुहैया हमने नाराबाजी भी नहीं करेंगे, बिल्कुल किसी को सियासी नारे नहीं लगाने। उन्होंने भी कमीशन का मुतालबा किया। ठीक, जो मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी है, उन्होंने हमसे हमारे मुतालबे की सपोर्ट की है मुकम्मल, और अरकान पार्लियामेंट ने भी। और ठीक है, खाकान अब्बासी साहब के ज़ाती रहे, हम पार्लियामेंट को अहमियत देते हैं और पार्लियामेंट के लिए कुर्बानियां दी थी। ठीक, मैं समझता हूं कि ये जो खदशात है ना कि जुडिशल कमीशन कायम होगा, हमने इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जज की डिमांड की। ठीक, बाकी तमाम कोर्ट्स के जो जजेस हैं काबिल एहतराम हैं, हमें ये कतन ये अदम एतमाद नहीं है जजेस पे, हम तमाम अदलिया के एहतराम करते हैं, लेकिन चूंकि एक पावरफुल अदारा है और सुप्रीम कोर्ट का जज जो होता है वो उसके इख्तियारात में भी ज्यादा होते हैं, तो पाकिस्तान फेडरल यूनियन जर्नलिस्ट ने इसलिए मुतालबा किया कि ये जो जुडिशल कमीशन बने, इसकी रिपोर्ट जो है सर्द खाने में ना डाली जा सके। और ये साकिब निसार साहब, हमने अगरचे किसी जज का नाम नहीं दिया, ये भी तासुर गलत है कि हमने खुद से नाम दिया। ये हमने कहा था कि कोई सुप्रीम कोर्ट का जज जो रेगुलर जज हो उसको मुकर्रर किया जाए। अब हमें चूंकि एक कंट्रोवर्सी जैसे साकिब निसार साहब ने कहा कि मैं नहीं आ सकता, तो हम चाहते थे कि हम हुकूमत को भी मुश्किल में ना डालें और सुप्रीम कोर्ट को भी, क्योंकि पहले ही मुल्क बहुत से बहरानों का शिकार है, हम इस बहरान में फरीक नहीं बनना चाहते। और फिर कल को ये ब्लेम ना लगे कि सहाफी बरादरी ने हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान एक नया खेल शुरू कर दिया। साहब कमीशन को उस तरह कंट्रोवर्शियल नहीं बना रहे, वो भी तवज्जो दिला रहे हैं कि नतीजा खेज हो, उनकी मकसद यही है। अच्छी बात है। दूसरी गुजारिश ये है कि देखिए क्राइम एंड जस्टिस का जो दुनिया भर में जो तरीका है कि जुर्म कैसे कंट्रोल होता है, तो जुर्म हमने पुलिस को बिल्कुल हम भूल चुके हैं। देखिए बुनियादी तौर पर पुलिस की ये जिम्मेदारी होती थी कि एक इलाके का जो थाना है उसका एक आदमी जिम्मेदार है, एक महल्ले का, एक इलाके का, उसको बांट दिया जाता था। पुलिस की बुनियाद पर लॉ एंड ऑर्डर ठीक होता है। उसकी मिसाल 1995 में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के दौर में कराची की वो सूरत हाल है जिसमें 10 बोरी बंद लाशें हर रोज मिलती थी, 10, 9 नहीं 10, औसतन 300 लाशें मिलती थी। पुलिस नाकाम हो गई थी, एक दफा रेंजर्स बुलाए गए थे, फौज बड़ी माजरत, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की बात करें सलीम शहजाद के हवाले से। मेरी बात सुने, पुलिस आई हमारे पास, इन्वेस्टिगेशन की नहीं बात कर रहा, इन्वेस्टिगेशन फिर पुलिस को करनी है। देखिए पुलिस ने ही फाइनली उसको कंट्रोल किया था, जून 95 से लेकर 14 अगस्त 95 तक उसको कंट्रोल कर लिया गया था और डबल सवारी की इजाजत दे दी गई थी। तो परमानेंट मसले का हल तो वही है जो वो कह रहे हैं, और परमानेंट मसले का हल वही, लेकिन अब बन गया है कमीशन, बन चुका है, ताईद से बना है, सहाफियों की हमायत से बना है, खानदान को उस पर भरोसा है, सियासी पार्टियों ने हमायत किया, तो अब ये रास्ता जो ले लिया गया है इसको सपोर्ट करना चाहिए और इसको नतीजा खेज बनना चाहिए। आज सलीम शहजाद के कजन हमारे पास आए थे, जिन्होंने कहा कि जब से आपने धरना दिया तो आज पुलिस ने हमसे रब्ता किया। बड़ी बात है। ठीक है, तो पुलिस का सिस्टम तो हमारे मुल्क में ऐसा ही है। वो बेचारे एक SHO लगने के लिए पूरे 20 MPA सिफारिश करते हैं। IG ने मेरे ज़ियाउल हक ने कहा कि मैं लॉ एंड ऑर्डर कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ जबकि मैं एक SHO को तब्दील नहीं कर सकता। तो पुलिस पे ना हमें, मैं बिल्कुल छोटी सी मिसाल दे दूं सलीम शहजाद के हवाले से, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में आ रहे थे, पुलिस आई इन्वेस्टिगेशन के लिए, DPO चनियोट ने फोन किया और लोकल यहाँ पुलिस आई और ऐसे बेतुके सवाल कर रहे और बार बार पूछ रहे। वो गेट से अंदर एंटर हुए थे तो मैंने उस पुलिस वाले को कहा कि अगर गेट से एंटर होता तो कम से कम एटलीस्ट वो मारा ना जाता, उसके बाद उनके साथ ऐसा ना होता। प्रोग्राम के बारे में एहतियात बरतें जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में। चांडी साहब, बार बार उम्मीद की जा रही है कि जुडिशल कमीशन जो है इंसाफ दिलाएगा, लेकिन बार बार एक ही सवाल में फिर उसी पे आ रही हूँ, आपकी गवर्नमेंट एक जुर्रत कर ही दे, सुप्रीम कोर्ट को एक लेटर लिखते हैं जस्टिस साकिब निसार के हवाले से कि जी हम इनको अपॉइंट करें, बस बात खत्म हो जाएगी। मैं आप माजरत के साथ माफी चाहता हूँ, आप हमारे सीनियर हैं। ये जो हुकूमत का जो है ना खेल वो खत्म हो चुका है इस हवाले से, ठीक कि अब हुकूमत खत लिखेगी, क्योंकि हमने पिटीशन दायर कर दी, अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया और सुप्रीम कोर्ट फुल बेंच तश्कील दे दिया चीफ जस्टिस साहब ने, कुछ नहीं वो फैसला करेंगे। अब लेटर लिखने या ना लिखने की कोई अहमियत नहीं रही। मैं 2 बातें करना चाहता हूँ। जैसे इन्होंने कहा, अभी एक जुमला कह दिया है, सहाफ़ी बिरादरी फिर मीडिया पे बात आना, ये रिकॉर्ड बन रहा है। आने वाली तारीख सच्ची होगी झूठी लिखी नहीं पे जाएगी। अब हम कितना सच बोल रहे हैं लोगों को ये तो खुदा को पता है। ज़िया की मिसाल दे दी कि ज़िया ने कह दिया कि ऐसे चुली किताब,
इन्होंने जिया को ही बरी कर दिया। जिया इतना कमजोर था कि ऐसे जो तब्दील नहीं कर सकता, भुट्टो को फांसी दे सकता था। नहीं वो लाखों लोगों को करोड़ों। मेजर जियाउल हसन आईजी पंजाब पुलिस थे। मेजर जियाउल हसन आपने नाम जिया का ले लिया तो तब मैंने आपकी यादें ताजा होगी जियाउल हक के हवाले से, परवेज मुशर्रफ के हवाले से नहीं यादें ताजा होगी। उसका भी काश में आपके कभी कभार तंज में बोले गए जुमलों का जवाब दे सकता, अब नहीं दे सकता हूँ। नंबर दूसरी बात मैं आपको कहूँ, अब मामला चला गया अदालत में, अब हमारी कमजोरी जहाँ भी हमारा कमीशन की बात बड़ी आबाद साहब ने बड़ी अच्छी बातें करते हैं कि कमीशन की बात सही, हमूद रहमान का नाम ले लिया। बदकिस्मती से इस मुल्क में जब भी कमीशन बनते हैं उनको सियासी लोग अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए एक अच्छा काम भी खराब हो गया। हमूद ये मेरे से छोटे हैं बहुत, मेरे भाई हैं, शायद इनको याद होगा, इनको याद, इन्होंने भी कहा साहब ये जो जिस मूवमेंट की बात करते हो बनाज बन्ना उस जमाने में इनके लीडर थे, उनको इतने सहाफ़ी नहीं थे, सियासी कारकुनों ने कारकुन फराहम किए, इनके जेल भरे गए। मैं वो लिस्ट बनाता था, हमने वो सियासी कारकुन जमा किए जो सहाफ़ी बनकर जेलों में गए, मैं उस कमेटी का मेंबर था, लिहाजा आपकी तो मेहरबानी है, लेकिन हमने भी आपको मजबूत करने में जरा ये हमारा भी हाथ है। हमूद रहमान कमीशन को आज नाम लेते हैं, पूरी इनको याद है हारून रशीद साहब को, 77 में भुट्टो साहब के खिलाफ जो मूवमेंट चली उसमें हमूद रहमान कमीशन का बड़ा चर्चा था। यानी जो इल्जाम थे भुट्टो पर वो एक ये था कि हमूद कमीशन रिपोर्ट आपकी। लेकिन मैं कहता हूं जब उन्हीं पार्टियों की हुकूमत आई और ज़ियाउल हक के वो सबसे बड़े वजीर बन गए, इत्तलात और नशरियात के वो महमूद आजम फारूकी बन गए थे, फिर वो भूल गए हमूद रहमान कमीशन को। सियासी तौर पे इस्तेमाल जब करते ना तब वो एतमाद खो चुकी है। लेकिन खैर आगे अगला मरहला आएगा। वासी साहब एक शिकायत हमें ये है कि इस दौर में जो है ज्यादा कत्ल हुए हैं सहाफ़ी, आज की जो पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट या जमहूरी हुकूमत जिसे हम बार बार कहते हैं, सहाफ़ियों का कत्ल बहुत ज्यादा हो रहा है, क्या आप प्रोटेक्शन दे सकती हैं? अपोजिशन जमातें कोई लाहेअमल आप लोगों ने बनाया कि जब आपका दौर आएगा तो इस तरह के वाकयात मजीद ना हो सकें? देखिए मैं समझता हूँ कि इस मामले में हुकूमत को पर इल्ज़ाम देना गलत बात है कि हुकूमत कत्ल में मुलव्वस नहीं है। मुल्क के हालात ऐसे हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के सिक्योरिटी की सिचुएशन है, बॉर्डर्स की वजह से और इंटरनली भी आप जैसे देख रहे हैं खुदकुश हमले कितने हुए हैं। इससे पहले कोई खुदकुश हमला नहीं होता था, तो ये उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो अब इशू ये है कि इसको कैसे कंट्रोल करना है, और कंट्रोल आखिरकार सिक्योरिटी वालों नहीं करना है जिसमें पुलिस है। अगर हम ये आज कह देंगे पुलिस को रैदा कर दें और जुडिशल कमीशन सब कुछ करेंगे, वो कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना लग जाए, मैं काफी बातें कर सकता हूँ, लेकिन आज तक किसी जुडिशल कमीशन ने मैंने इंसाफ देते हुए नहीं देखा, मैं माजरत से कहता हूँ। तो यहाँ भी अगर किसी की ये तवक्को है कि सलीम शहजाद के मामले में कुछ मिलेगा तो मैं उससे इख्तलाफ राय करूँ। बड़ी गहरी बात की है अब्बासी साहब ने कि जुडिशल कमीशन से इनको लगता नहीं कि कुछ इंप्लीमेंटेशन भी होगी और इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसी पे मजीद हम बात करेंगे मुख्तसर से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब्बासी साहब ने कहा था जुडिशल कमीशन अगर बन भी जाते हैं तो इंसाफ लोगों तक नहीं पहुंचता, क्यों परवेज शौकत साहब? देखिए जी, मैं अब्बासी साहब की बात को इसमें ना लेके मैं कोई तनकीद कर रहा हूँ, क्योंकि मियाँ साहब हमारे धरने में आए, उन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट किया। ठीक, मैं कुछ सियासी हवाले से बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि मंडी भावदीन में उसकी डेड बॉडी मिली, उसका नहर से लाश मिली, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने भी अभी तक कोई कमीशन नहीं बनाया या कोई इंक्वायरी इस तरह की उनके वो नहीं हुई। ठीक, को नतीजा खेज या कोई उसको इंक्वायरी में कोई पेशरफ्त होती तो वो वहीं भी बैठे हुए हैं जहाँ से शुरू हुई। मुझे डीपीओ साहब का एक फ़ोन आया मंडी भवन कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैं क्या आ जाए, मैं 5 घंटे इंतज़ार करता, वो तशरीफ़ नहीं लाए। तो ज़ाहिर है हम भी, मेरे पास तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन हमें पता चलता कि इंक्वायरी किस नहीं, हमसे भी पूछा गया, डीपीओ चन्योट ने, मैं जिक्र करूं, पूछा गया, लेकिन फोन पे पूछा और वो बिल्कुल उन्होंने वो आके नहीं पूछा कि जी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जस्ट जनरल पूछा क्यों आ रहे थे, किस लिए आ रहे थे, प्रोग्राम आपने क्यों अरेंज किया, किस सिलसिले में किया, और प्रोग्राम का टॉपिक क्या था, किसने आपको कहा था ये प्रोग्राम करें या ना करें। मतलब इस तरह के मुझे तो बेतुके सवाल लगे कि जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो रही थी। क्यों हारून साहब? हाँ, नहीं जाहिर है वो पुलिस वाले भी, मतलब अभी तो सियासी जमातें और फौज भी नहीं समझ रही कि मीडिया का रोल एक आज़ाद माशरे में क्या होता है। मीडिया को मौका तो दे दिया गया, लेकिन सियासी जमातें भी इससे कंप्रोमाइज नहीं कर सकी। कराची वाले बिल्कुल नहीं कर सके, तालिबान जो हैं वो तो जाहिर है तस्लीम ही नहीं करते, जदीद किसी भी अदारे को तस्लीम, वो तो बैंकों को तस्लीम नहीं करते।
اور فوج کی بھی لیڈرشپ کو یہ سمجھنے میں بڑی دشواری کا سامنا ہے کہ اس آزاد میڈیا کے ساتھ ریلیشن شپ کی حقیقی نوعیت کیا ہوگی. یعنی خواہش تو شاید بہتر موجود ہو، لیکن یہ کہ ریلیشن شپ ٹھیک نہیں ہے، اور جو اعلامیہ جاری کیا گیا اس کی زبان غیر محتاط تھی. تو باقی پنجاب حکومت نے دیکھی نا، ISI کے لوگ لے گئے تھے 12 آدمیوں کو ڈیالہ جیل سے، تو چیف منسٹر نے سٹینڈ لے لیا تھا اس پہ کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے، اور وہ ان لوگوں کو رہا کیا گیا. پھر جو کچھ بھی کیا گیا کارروائی قانون کے مطابق کی گئی. ایجنسیوں میں ٹینڈنسی ہے، حکومتوں میں ٹینڈنسی ہے، صوبائی حکومتوں میں بھی ٹینڈنسی ہے، ہر جگہ ہے. قانون کا مسلم بر صغیر کا مزاج ہی نہیں ہے قانون کو فالو کرنا. قانون کی تقدیس کی اہمیت پہ زور ہی نہیں دیا جاتا، ہیجان پیدا کیا جاتا ہے. تو یہ پولیس پولیٹیسائز ہے تھانے داروں کا، جیسے انہوں نے کہا ٹھیک کہا تھا، جیسے تقرر ہوتا ہے کہ IG کو تو پتہ نہیں ہوتا. یہاں اسلام آباد میں ایک SSP مجھے 12 تھانے داروں کے نام اس نے گن کے بتایا کہ فلاں فلاں کا کہنے پہ لگا، فلاں فلاں کا، پرانی بات ہے، فلاں کا کہنے پہ لگا، فلاں آج کل بھی ایسے ہی ہوتا ہے. تو اس طرح نہیں ہے. اصل میں تو آپ کو پولیس ہی کو ٹھیک کرنا ہوگا. یہ تو منڈی بہاؤالدین پولیس کا کام تھا. اگر ان کا نہیں تھا ٹیکنیکل نقطہ ہے تو اسلام آباد پولیس کا کام تھا، جس کا بھی تھا. پولیس کو فوراً یہ کرنا چاہیے تھا. وہ پولیس پولیٹیسائز ہے. آپ کو پتا ہے یہ جو جھگڑا ہوا ہے چودھری نثار کے خلاف، ایک بینر لگا ہوا تھا، وہ بینر نہیں بہت بڑا پوسٹر. اب یہ عجیب بات ہے، وہ چودھری نثار پہ کوئی معاملہ، کسی کو کوئی اعتراض ہے تو وہ اس کی فورم میں اٹھایا وہ بینر، وہ لگایا گیا، اور پھر وہ اس کو پھاڑا گیا، پھر وہاں فائرنگ ہوئی، کیا کیا تماشے ہوئے، وہ سٹوری ڈان میں چھپی ہوئی ہے. تو قانون کی حکمرانی کا ارادہ ہے یا پوائنٹ سکورنگ کا ارادہ ہے اور نعرے بازی کا ارادہ ہے؟ سارے معاشرے سے یہ سوال ہے، کسی ایک فرد سے، ایک فریق سے، ایک ادارے سے نہیں ہے. کیا ہم قانون کی تقدیس چاہتے ہیں؟ قانون گورن کرتا ہے جب معاشرے کو تو امن ہوتا ہے. امن کے ساتھ تمام چیزیں مشروط ہوتی ہیں، اس سے سیاسی استحکام آتا ہے، اس سے معاشی ترقی آتی ہے، اس سے ہیلتھ اور ایجوکیشن ٹھیک ہوتی ہے جو اصل کام ہے، اس سے ٹیکس کلیکشن ٹھیک ہوتی ہے. یہی حکومت کا کام ہے. ہم جڑوں کی طرف نہیں جاتے، نعرے بازی بہت کرتے ہیں. میں نے جو بات کہی تھی نا جو آپ کو اچھی نہیں لگی، ٹھیک ہے آپ کا ایک نقطہ نظر ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ایک نیرو پرسپیکٹو میں نہیں چیزوں کو ٹھیک ہے، اس پہ زور دینا چاہیے اور دیا جا رہا ہے اور اچھا کیا جا رہا ہے. اس پہ تو کوئی کنٹروورسی نہیں ہے. بنیادی وہ عوامل کیا ہیں؟ جنگیں بھی درپیش ہوتی ہیں، لیکن جنگوں میں عدالتیں کام کرتی رہتی ہیں، پولیس ٹھیک کام کرتی رہتی ہے. یہ جب اداروں کو ہم کمزور کر دیں گے اور نامناسب رویہ اختیار کر کے زور سے نہیں، جبر سے نہیں معاشرے ٹھیک ہوتے. قانون میرے لیے اور چانڈیو صاحب کے لیے اور آپ کے لیے قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، اور پھر انصاف معاشرے میں اگر انصاف کا بول بالا ہوگا تو پھر معاشرتی ناہمواریاں نہیں ہوں گی. کرنے کی بات ہے. دیکھیں نا گجرانوالہ کا DPO بدلا گیا تھا نا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ گجرانوالہ میں کرائم 70-80% بڑھ چکا ہے. چانڈی صاحب جی میں اس سے پہلے کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے دیکھیں، پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے نا سلیم شہزاد کے واقعے کے بعد آرمی چیف، تینوں سروسز چیف اور ISI اپنے لیٹر لکھے. ہم چاہتے ہیں، دیکھیں قومی سلامتی کے معاملات کو ہم کون سا کوئی ملک دشمن ہے؟ بالکل ہم بھی چاہتے ہیں قومی سلامتی کا کوئی ایشو ہے، آپ کسی کو اپنا عدالت میں لائیں، اس کے خلاف کیس کریں تو ہم بھی سپورٹ کریں گے. لیکن ابھی تک ہمیں کوئی جواب نہیں آیا. ہم چاہتے ہیں کہ ان کی کیا ریکوائرمنٹ ہے، وہ کس طرح قومی سلامتی کو کس طریقے سے، نیشنل انٹرسٹ جو ہمیں بار بار ایک لیکچر دیا جاتا ہے نیشنل انٹرسٹ کا ہے، اور نیشنل انٹرسٹ کے خلاف اگر آپ گئے تو پھر آپ کا حالانکہ مجھ پہ بڑی نتیجہ کچھ اور ہوگا. کرٹیسزم بھی ہمارے ساتھ ہیں کہ آپ نے فوجیوں کو کیوں خط لکھا. ٹھیک، میں نے کل بھی ایک پروگرام میں کہا بالکل. تو لیکن چانڈی صاحب آپ کی گورنمنٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے جب تک دھرنے دیتے رہیں تو آپ لوگ ٹھیک رہتے ہیں، دھرنے دیں گے اور لوگ سڑکوں پہ آئیں گے، لانگ مارچ کریں گے، پھر آپ مان جاتے ہیں، پھر آپ نوٹیفیکیشن جاری کریں. اس سے پہلے آپ نہیں سنتے. یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ نیک نیتی کو، نیک عمل کو بھی ماننے کے بجائے اس پہ تنقید کی جائے. اگر کوئی حکومت چلے دباؤ، چلو پریس کا دباؤ، ذرائع ابلاغ کا، چلو مخالف جماعتوں کا دباؤ. میرا ایمان ہے کہ قومی معاملات میں جہاں آگے جا کر کوئی اچھا کام کرنا، کوئی اس پہ کوئی کارنامہ ہے تو پیچھے ہٹنا بھی کوئی مفاد میں کوئی توہین آمیز بات نہیں ہے. ہم نے اس کو انا کا مسئلہ نہیں بنایا. بدقسمتی پہ ہم پر تنقید ہوئی. جس بھی انداز سے اب آپ کی رائے کا تو احترام کرتے ہیں نا. اگر آپ طے کر کے بیٹھے ہیں، اگر سوسائٹی پوری طے کر کے بیٹھے کہ حکومت یوں کرے، ہماری مسئلے اپنی جگہ پر ہو سکتا ہے ہمیں کئی رکاوٹیں ہوں، لیکن بالآخر اپنی قوم کے سامنے اگر ہم کوئی بات مانتے ہیں، اگر آپ کی کسی پریشر کو قبول کرتے ہیں تو ہماری تعریف کرنی چاہیے. چلیں اچھی بات ہے کہ آپ پریشر کو قبول کرتے ہیں، اس سے پہلے نعرے لگاتے رہے، آپ لوگ نہیں سنتے، دھرنے، لانگ مارچ. سدھرنے کا لفظ اور ہے،
सुधरने की बात नहीं, मतलब कहना मानने की बात, कहना मान लेते हैं। इसका मतलब सुधरने की बात ये हो जाएगी अगर ये आप रास्ता दिखाएंगे तो कई चैनल्स और कई इदारे ऐसे जिनके लिए लोग लाखों लोग खड़े होकर बताएंगे कि ये गड़बड़ हो रही है। इससे पहले लेडी हेल्थ वर्कर्स कर चुकी हैं, कई एससी के मुलाजमीन सर कर चुके हैं, गैस वाले पार्लियामेंट में रोज ऐसे मामला हो रहे हैं। कल भी मामला हुआ है, टीवी के कई चैनल्स के नाम लेकर प्रोग्राम बताए गए कि ये प्रोग्राम न मजहब है, न इखलाक है, न पाकिस्तानी सोसाइटी है। फिर तो लोग निकल आएंगे, ये रास्ता न दिखाएं लोगों को। लेकिन आप अगर किसी किस्म का दबाव डालते हैं तो कम से कम मानते तो है ना हम। चले आप मान लेते हैं, बात मान लेते हैं। आपके पीछे आप पे तनकीद की गई। परवेज शौकत साहब का ये कहना है कि पंजाब गवर्नमेंट ने इस पे कुछ ऐसा अभी तक लायामल नहीं बनाया, कोई ऐसी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी भी अभी तक नहीं कराई गई, क्योंकि सलीम शहजाद का मर्डर तो मंडी बहाउद्दीन में हुआ था और प्रेशर हमने डाला फेडरल गवर्नमेंट पे। मैंने पहली बात ये की थी जो हारून रशीद साहब ने भी की थी उससे पहले कि ये मामला पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करना है। ये इसको अगर आप देखें तो एक ब्लाइंड मर्डर कहते हैं इसे। ये ना इसकी मोटिव्स का पता है, ना कैसे हुआ ये पता है। तो इसलिए अगर हम पुलिस पे डिपेंड नहीं करेंगे तो ये मामला हल नहीं होगा। तो हमें उस पुलिस इन्वेस्टिगेशन को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है और इसमें पंजाब पुलिस का रोल है, इसमें फेडरल पुलिस का रोल है, यहाँ के रहने वाले थे। इसलिए हमें जो अटेंशन है वो डाइवर्ट करके कमीशन तरफ नहीं जानी चाहिए। हमें जोर ये देना चाहिए कि पुलिस इन्वेस्टिगेट करे और इस कत्ल को बरामद करे। पुलिस इन्वेस्टिगेट तो करे, लेकिन इंडिपेंडेंट इंक्वायरी तो आप भी कुछ तश्कील दे सकते थे इस हवाले से, जैसे कमीशन आप मुतालबा मरकज में करते हैं। किसको कहते हैं? क्या पुलिस की इंक्वायरी इंडिपेंडेंट नहीं है? उसमें पुलिस के लोग आ जाते, कुछ एक सहाफती बरादरी का एक नुमाइंदा हो जाता, कोई एक जज शामिल हो जाता, कुछ इस तरह की इंडिपेंडेंट इंक्वायरी। मैं गुजारिश ये करता हूँ, जो हम लोग हल्के में पॉलिटिक्स करते हैं, ये मामलात हम दिन में 10 मामले ऐसे डील करते हैं। हमें पता है कहां से क्या होता है और कैसे किया जाता है। इसलिए मैं आपको बड़े दावे से कह सकता हूं कि ये मामला पुलिस नहीं बरामद करना है इस कत्ल को, लेकिन पुलिस पर दबाव, हुकूमत पर दबाव होना चाहिए। पंजाब गवर्नमेंट हो, जो गवर्नमेंट भी हो, ये कोई पार्टिजन मामला नहीं है। एक नौजवान आदमी का, एक सहाफी का कत्ल हुआ, इसको बरामद होना चाहिए, बुनियादी बात ही है। लेकिन पुलिस इस पे कर सकती है। वक्त कम है, मुझे क्लोजिंग देनी है जी। 2 मिसालें हैं। रेमंड डेविस केस में चीफ मिनिस्टर ने कहा विदाउट प्रेजुडिस इन्वेस्टिगेशन होगी। जो भी हुआ इन्वेस्टिगेशन ठीक हुई। आईएसआई के केस में बता चुका हूं, जो 12 आदमियों को ले गए थे वो लोग बरामद किए गए। जब आप इरादा कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं करने का, कानून अपना रास्ता बनाना चाहता है तो बना सकता है, उसके लिए विल चाहिए, विल होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सबका, आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। आज के प्रोग्राम में हमारी बात हुई सलीम शहजाद के मर्डर के हवाले से। इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए, कमीशन, तमाम नजरें सुप्रीम कोर्ट पे हैं कि कोर्ट इंसाफ देगी और अगर इंसाफ होगा तो उस पर अमल दरामद होगा या नहीं होगा। इसी हवाले से हमारा स्पेशल प्रोग्राम पॉलिसी मैटर्स आज रात 10 बजे भी सलीम शहजाद की हलाकत के हवाले से और इंडिपेंडेंट जो कमीशन जो कायम कर रहे हैं उस हवाले से भी गुफ्तगू होगी। इसके साथ ही इन सेशन से आसमा चौधरी को इजाजत दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।